لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق اللہ العظیم. سورۃ البروج. سورۃ البروج بھی وہی اپنے اندر مختلف ٹاپک لیے ہوئے ہے اسی طرح، لیکن اس کے اندر ایک خاص واقعے کا تذکرہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. بہت ظالمانہ کارروائی تھی وہ، جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ہم تک معلومات پہنچائیں کہ وہ ایک واقعہ آیا تھا، ان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ وہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا اور اس کی سزا ان کے لیے کیا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حاکمیت اور اپنے غفور ہونے کا، ودود ہونے کا بھی بتایا. تو انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کی ہم گرامر پہ بھی غور کرتے ہیں. دونوں چیزیں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کریں گے. اور جس طرح ہم اب تک قرآن پاک کا ہم ترجمہ، تشریح، گرامر پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ یہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی دے گا. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. دوسری جگہ فرمایا ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ نرم ہو جاتے ہیں یا خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. ڈر جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ خشیت کی طرف چلے جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں. تو اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے جب اللہ کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ تنگ ہو جاتے ہیں. نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات بند کر دی جائے. ان کے سامنے دین کی بات کریں تو وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، کہہ نہیں پاتے لیکن ناپسند کرتے ہیں. اور جو ہی ان کے سامنے اس ٹاپک سے ہٹ کے دنیاوی معاملات پر بات کی جاتی ہے تو وہ فوراً کھل اٹھتے ہیں. یہ قرآن کی آیات ہیں. انشاءاللہ میں وہ اس ٹاپک کو کل آپ سے ان تینوں چاروں آیات کو پوری طرح لا کر شیئر بھی کروں گا انشاءاللہ. آج چونکہ وقت ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے اور اس صورت کا معاملہ تھوڑا سا بڑا ہے. بسم اللہ کرتے ہیں جی. والسماء، والسماء ذات البروج. واو حرف قسم، سمائی مجرور ہو گیا، ناؤن ہے، حالت جر میں ہے قسم کی وجہ سے، آسمان کی قسم. اب یہ موصوف ہوا اور یہ جو ذات ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ صفت بن رہی ہے آسمان کی کہ وہ آسمان کیسا ہے. کیسا ہے جی آسمان؟ ہاں جی، بروج والا ہے. بروج سے مراد؟ ہاں جی جی خاص قسم کے ستارے. وہ 12 ہیں ٹوٹل، 12 برج ہیں. 12 برج ہیں. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ایریز اور یہ فلاں فلاں بنائے ہوتے ہیں اور اس کے وہ جانوروں کی شکلیں دی ہوتی ہیں، کہیں پہ بچڑا بنا ہوا ہے، کہیں پہ مچھلی بنی ہوئی ہے. تو میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ یہ بیسیکلی ان ستاروں کے ملنے سے جو شکلیں بنتی ہیں نا، شبیہات بن رہی ہیں، بیسیکلی انہوں نے اس کو لے کر نام دیے ہوئے ہیں. اب یہ 12 بروج ہیں اور ان کی جو تفصیل ہے وہ علم نجوم سے بات رکھتی ہے. یہ
ان کے بارے میں زیادہ بات میرا خیال ہے کہ آپ بہتر ہے کہ تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا. اس کی واحد ہے برجن. برجن اور جمع کیا؟ بروج. بیسیکلی یہ ستارے ہیں. کیا ہیں؟ ستارے. اب وہ کیسے ہیں، وہ کیا ہیں، اس کی لمبی چوڑی ایک تفصیل ہے. وہ بہتر ہے کہ آپ اس کو تفسیر کی طرف ریفر کریں، لیکن جب ہم درس قرآن کھولیں گے تو اس کا مختصر سا تعارف وہاں پہ موجود ہے. والسماء ذات البروج، مرکب اضافی کی طرح ڈیل کیا. ذو سے ذات، اور ذات کیوں بنا؟ واحد مؤنث، چونکہ سما جو ہے وہ مؤنث ہے، اور اس کا مؤنث ہوتا ہے ذاتو، یعنی برجوں والا آسمان کی قسم. آگے کیا ہے جی؟ والیوم الموعودی. اور پھر قسمیہ آگے قسم ٹریول کر رہی ہے، یومی جر جا رہا ہے، اس کا مطلب پیچھے قسم نے وہاں پہ بھی ایفیکٹ کیا ہے. والیومی قسم ہے اس دن کی، وہ دن صاف ظاہر ہے کہ قیامت کا دن. والیوم الموعودی، یہ جو موعود ہے یہ یومی کی کیا ہے؟ صفت بن کے آ رہا ہے کہ وہ کون سا دن ہے؟ وہ یوم الموعود ہے. موعود ایسی، میں اس کی آپ کو پوری ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. موعود اسے کہتے ہیں ما یوعد بہ، ما یوعد بہ، جس کے بارے میں وعدہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ موعود. اور موعد کسے کہتے ہیں؟ ہاسپٹل جائیں ریسیپشن پہ کیا ہوتا ہے جی؟ اپوائنٹمنٹ. موعد اپوائنٹمنٹ، اور جس دن کی آپ سے اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ دن ہوگا موعود، وہ دن ہوگا موعود. سو موعد ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ، اور موعود جس دن اپوائنٹمنٹ ہمیں ملتی ہے وہ ہوتا ہے یوم الموعود، جس دن کا ہم سے پرومس کیا جا رہا ہے. تو یہ کون سا؟ والیوم الموعودی، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم. کون سا دن؟ قیامت کا دن، حساب کتاب کا دن. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. آگے ہے جی وشاہد ومشہود. وشاہد ومشہود، قسم آگے آئی. شاہد اسم الفاعل ہے، شین ہا دال مادہ ہے شاہدہ. یشہدو شہادت دینا، گواہی دینا، اور گواہی دینے والا شاہدن. اب یا تو وہ گواہی دینے والا ہوگا یا پھر حاضر ہونے والا. یعنی آپ اس وقت یہاں حاضرین ہیں نا، ایک تو آپ گواہ ہیں لیکن آپ حاضرین بھی ہیں ایک طرح سے، کہ آپ کیا ہیں؟ شاہد ہیں، آپ موجود ہیں. اب یہ پھر وہی بات آ گئی کہ یہ اگین وہ ورڈز ہیں جن کی تفصیل ریکوائرڈ ہے، کیونکہ یوم المشہود جو مشہود ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آ رہی ہے، وہ اس حدیث کی وجہ سے تھوڑی سی میننگ میں ڈفرنس آ گیا کہ مشہود کو یوم الجمعہ بھی کہا جاتا ہے اور شاہدن کو یوم عرفہ کہا گیا ہے. فی الحال اس کا ترجمہ ہم گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں، یہ ہیں کیا یہ درس قرآن میں دیکھ لیں گے. شاہدن سے کیا مطلب ہوا؟ حاضر یا گواہی دینے والا. اسم الفاعل کا صیغہ فاعل شاہد، اور مفعول فاعل کرنے والا، مفعول جس پر کیا جائے. مشہود جس، یعنی آپ شاہد ہیں اور میں کون ہوں؟ آپ کے لیے میں مشہود ہوں کیونکہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں مشہود ہوں. اور آپ کیا؟ اور میرے لیے کیا ہے؟ میں شاہد ہوں اور آپ میرے لیے مشہود ہیں. یہ ایک سمپل سی ایگزامپل ہے کہ شاہد و مشہود، حاضر ہونے والے اور مشہود جن پر حاضر ہوا جائے. انشاءاللہ یہ ہم دیکھیں گے، چونکہ اس کے بارے میں حدیث ہے اس کا تذکرہ ہم اسی پوائنٹ پہ کریں گے. وشاہد و مشہود، قسمیں ہو گئیں کتنی جی؟ 1 2 4 قسمیں ہو گئیں. والسمائی آسمان کی قسم، والیومی دن کی قسم، وشاہد شاہد کی قسم، ومشہود. میں نے دیکھیں اس کو قسم میں داخل نہیں کیا، کیوں؟ یہ اس کی صفت بن رہا ہے اور یہ اس کی صفت بن رہا ہے، اس لیے قسم ٹوٹلی 4 باتوں پہ ہے. آگے کیا ہے جی؟ قتل اصحاب الاخدود، ایسے جی؟ قتل اصحاب الاخدود. ہاں جی، قتل کون سا وزن ہے؟ فعل کا وزن ہے. اور فعل کیا ہوتا ہے؟ مجہول. مجہول بھی کس کا؟ ماضی کا. قتل
فعلا واحد مذکر مجہول ماضی، اس کا مطلب اب اس کا ہمیں فاعل چاہیے، اور مجہول کا فاعل نہیں ہوتا، مجہول میں فاعل کا تذکرہ نہیں ہوتا بلکہ کن کا ہوتا ہے؟ نائب الفاعل، جو بیسیکلی مفعول تھے لیکن انہوں نے ریپلیس کر دیا اور وہ حالت رفع میں آئے. وہ کون ہے یہاں پہ؟ اصحاب اس قتیلہ کا فاعل ہیں. قتل ہوئے اصحاب الاخدودی، اخدود کہتے ہیں خندق کو، خندق کو. مارے گئے کون؟ خندق والے، مارے گئے خندق والے. قتل اصحاب الاخدودی، مرکب اضافی، اصحاب یہاں پہ نائب الفاعل کے طور پہ حالت رفع میں ہے اور یہ حالت جر میں ہے. خندق اس کی جمع ہوتی ہے اخادیدو، ہاں جی اخادیدن اس کی جمع ہے، خندقیں اخادیدن، صحیح ہے جی. اور خندق بھی آپ بولیں گے تو عربی میں خندق بھی ورڈ موجود ہے. آگے کیا جی؟ الناری ذات کیا ہے جی؟ یہ کوئی اس کو تھوڑا ایکسپلین کرے یہ گرامر کے حساب سے. الناری ذات الوقودی، الناری کیا ہے؟ ہاں جی جر کیوں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بس قسمیں مکمل ہو گئی. یہ اس خندق کی مزید بدل کے طور پہ تفصیل آ رہی ہے کہ وہ خندق کیسی تھی. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، وہ خندق کون سی تھی؟ آگ والی خندق تھی. اور وہ آگ کیسی تھی؟ بھڑکتی ہوئی آگ تھی. یعنی یہ اس کا بدل ہو گیا اور ذات الوقودی نار کی صفت بن گیا، مرکب اضافی پورا صفت بن رہا ہے النار کی. کیسے پتہ چلا کہ یہ واحد مؤنث استعمال ہوا ہے؟ یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے ذات الوقودی، بھڑکتی ہوئی. وقودن آتا ہے بھڑکتی ہوئی، وقودن بھڑکتی ہوئی، یعنی وہ ایسی خندق تھی جس کے اندر آگ بھڑکائی گئی تھی. آگے کیا ہے جی؟ اذ ہم علیہا قعود، اذ اور اذا سیم بات ہے، جبکہ اذ یہ اب ظرف کے طور پر آ رہا ہے، ظرف زمان کے طور پہ آ رہا ہے. اذ ہم علیہا قعود، اب علیہا یہ ہا کہاں جا رہا ہے؟ خندق کی طرف، خندق پہ جا رہا ہے نا، چونکہ خندق کھودی ہوئی تھی، اس میں آگ جل رہی تھی. ہم کون ہے؟ اصحاب. جب وہ علیہا، علی حرف جر، ہاں اس پر، علیہا اس پر، قعودن، قعودن اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. جلوسن بھی ہوتا ہے بیٹھنا اور قعودن بھی ہوتا ہے بیٹھنا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اب دیکھیں دونوں مادے ہیں، جو قعودن اور جلوسن دونوں کا اپنا اپنا فعل ہے. جیم لام سین جلسا یجلسو بیٹھنا، قعدہ یقعدو بھی بیٹھنا، لیکن ڈفرنس ہے. جلوسن ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا یا زیادہ دیر کے لیے بیٹھنا، کرسی پہ بیٹھنا یا زمین پہ بیٹھنا، صحیح ہے. لیکن جو قعودن ہے وہ ہوتا ہے زیادہ دیر کے لیے بیٹھنا، لمبے ٹائم کے لیے بیٹھنا. تھوڑے ٹائم کے لیے قعود استعمال نہیں ہوگا، لمبے ٹائم کے لیے ہوگا، صحیح ہے جی. اور جہاز پہ کرسی پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ مقعدن. سو قعد یقعد مقعدن، مقعدن سیٹ، بیٹھنے کی جگہ، سیٹ اسی سے یہ اسم المفعول بن رہا ہے کہ کیا ہے؟ اسم المکان بن رہا ہے مقعدن، بیٹھنے کی جگہ جہاں ہم بیٹھتے ہیں. یعنی اس وقت آپ اپنے اپنے کیا ہے؟ مقعد پر بیٹھے ہیں، یہ آپ کی بیٹھنے کی جگہ. ہذہ مقعدی، یہ میری بیٹھنے کی جگہ ہے، صحیح ہے جی. اور یہ وہ تب کرتے ہیں جب زیادہ دیر بیٹھنا ہو. جہاز میں اس لیے کرسی نہیں لکھی ہوتی کیونکہ وہ بیٹھنے کی جگہ آپ کو ٹیمپریریلی دی گئی ہے ایک مخصوص وقت کے لیے. کوئی کرسی پکڑ لے تو پھر کرسی کون چھوڑتا ہے؟ ہاں جی وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں ہم. ہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ قعدہ، قعدہ. بس سمجھ آ گیا امید ہے. اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر
تشریف رکھے ہوئے تھے، اچھی طرح وہاں ٹک کے بیٹھے تھے، اور جو کچھ وہ کارنامے کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور ہم کون ہے؟ وہی اصحاب الاخدود۔ ہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اس کو تھوڑا سا ہم بریک اپ کرتے ہیں۔ یفعلون بالمؤمنین، فاعل لام مادہ فاعل یفعلو، یفعلون جمع کا صیغہ، فاعل کون ہے؟ ہم اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے جی، ہم اس میں فاعل ہے، اور با حرف جر تو متعلق فعل ہو گیا کہ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے ہیں یا کر رہے ہوں گے، لیکن ہم تھے کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور یہ حال بتایا جا رہا ہے اس اذا کا، کہ جب وہ یہ کام کر رہے تھے۔ چونکہ ظرف زمان جو آتا ہے وہ میننگ کو اپنے حساب سے کنورٹ کر لیتا ہے، اگر تو فیوچر کی بات ہوگا تو ہوگا، جیسے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا یا پھاڑ دیا جائے گا، اور یہاں پہ کیا، چونکہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، واقعہ ماضی کا بتایا جا رہا ہے، تو اب ان کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس حالت میں بیٹھے تھے۔ وہم، اور وہ علا، اس پر، یفعلون کے اوپر ما آیا صلہ کے طور پر، جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے، شہودن، کیا کر رہے تھے؟ جو کچھ وہ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے، وہ اس کے گواہ تھے، وہاں حاضر تھے، موجود تھے۔ شاہدن کی جمع کیا ہوتا ہے؟ شاہدون، یا پھر کیا ہے؟ شہودن، یا پھر کیا ہے؟ شہودن، یہ اس کی ایک جمع ہے۔ جیسے ساجدن کی جمع کیا ہے؟ ساجدون، اور اسی کی جمع نکلتی ہے سجودن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جمع ڈیفرنٹ بھی آ سکتی ہے، مکسر بھی آ سکتی ہے اور سالم بھی آ سکتی ہے، یعنی جیسے کافرون کی جو دوسری جمع کیا ہے؟ کفارن۔ تو جمع ڈیفرنٹ اویلیبل ہیں، وہی اسی طرح جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں چیزیں سامنے آتی جائیں گی ایک ایک کر کے۔ تو یہاں سے کیا نتیجہ نکلا؟ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہ جو کچھ مومنین کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو کیا دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا، واو حرف عطف، ما حرف نفی، نون قاف اور میم، یہاں پہ الف بھی ہے میرے خیال ہے، نقمو، نون قاف میم، یہ جب باب افتعال میں جاتا ہے تو انتقم ینتقم، انتقام لینا، اور نون قاف میم نقم، نقم، ہاں جی، ینقم، باب ضربہ سے آتا ہے، ضربہ یضرب، نقم ینقم۔ جب ناکام من کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو عیب دار مجرم بنا دینا، ان کو مجرم بنا دینا، یعنی ان کا مجرم ہو جانا۔ ناقموا منہم، وہ مجرم تھے۔ ما حرف نفی، وہ نہیں مجرم تھے۔ ہم کون لوگ؟ جن کو جہنم ان کے اندر خندقوں میں جلایا گیا تھا۔ وما ناقموا منہم، ان کا قصور نہیں تھا، وہ عیب دار نہ تھے، وہ مجرم نہ تھے، الا سوائے اس کے کہ ان حرف مصدریہ، ان حرف مصدریہ، جب اب یہ حمزہ میم نون باب فعال، آمنا یؤمن، ایمان لانا، ان کیا کرتا ہے؟ نون ڈراپ کر دیتا ہے، نون ڈراپ کر دیتا ہے، یؤمنون کا نون ڈراپ ہو گیا۔ ان کا قصور نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ان کا اس کے سوا اور کوئی قصور نہیں تھا جس کی ان کو سزا دی گئی۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ اب اللہ کی صفات آ رہی ہیں۔ العزیز ہے، عزیز سے مراد غالب، غلبہ پانے والا، اور حمید سے مراد جس کی جو قابل حمد ہو، قابل تعریف ہو بہت زیادہ، یعنی اللہ سے ہٹ کر کون ہے سب سے زیادہ قابل تعریف؟ تو اگر اس آیت کو آپ دیکھیں آج کے حالات یا ہمارے سامنے جو ہم نے زندگی میں مشاہدہ کیا، آپ رزلٹ نکال سکتے ہیں
جن لوگوں کو بموں سے مارا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کے سوائے قصور اس کے یہی قصور ہے ان کا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ وہ اللہ عز و جل پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کی سزا ان کو کیا دی جاتی ہے؟ انہوں نے خندقوں میں جلایا تھا، کتنے لوگ تھے جی؟ 20,000 لوگ جلائے تھے انہوں نے، 20,000 پیپل برنڈ. خیر وہ اس وقت کے حساب سے ایک میسکر تھا، اور آج کے میسکر آپ کے سامنے، یعنی میرا خیال ہے کہ لاکھوں سے وہ جو کون تھا وہ جی جو کھوپڑیاں بناتا تھا، کیا نام تھا؟ ہلاکو خان اور چنگیز خان، وہ تو کہے گا یار ہم تو فضول ہی تھے، اصل ماسٹر تو ہمارے بعد آئے ہیں جنہوں نے پلاننگ بھی بڑی اچھی کی اور طریقے بھی یاد کیے کہ منٹوں میں کیسے کام اڑایا جاتا ہے. ہمیں تو محنت لگی نا، بڑا زور لگایا ہم نے، یہ تو ہم سے بھی آگے ابلیس کے استاد نکلے کہ ابلیس نے اپنے صحیح چیلے بنائے کہ ایسے ایسے طریقے بتا دیے کہ کیسے اللہ کے بندوں کو سزا دینی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کے درجات بلند فرما جن کو تیرے راستے میں سزائیں دی گئیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں اور وہ تیرے دین کے لیے قربان ہو گئے، تیرا نام لیتے لیتے قرآن ہاتھ میں پکڑے وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرمانا، ان کے درجات بلند فرمانا. جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا اگر تو وہ قابل ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت دے دے، نہیں ہے تو ان کی سزا تیرے دربار میں ہے، تو جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے. الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید لہو ہاں جی الذی شہیدن. اب صفات آ رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں ایک تو ان کی خبر دی جنہوں نے ظلم کیا، پھر جن مومنین کے ساتھ ظلم ہوا ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے. العزیز جو غالب ہے، الحمید جو قابل سب سے زیادہ یعنی وہی قابل حمد ہے. پھر اس کی دوسری صفت آ رہی ہے تیسری الذی لہو ملک السماوات والارض. وہ کون ہے؟ لام حرف جر ہوا کے اوپر آیا، اس کو کیا کر دیا؟ ہو لہو. اور ملک السماوات والارض مرکب اضافی، ملکو مضاف اور السماوات والارض مضاف الیہ حالت جر میں چلے گئے. اب اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا جب ہم گرامر پڑھ رہے تھے کہ لام حرف جر جب اس میننگ میں آتا ہے تو اس کی لیا تھی بادشاہت، ملکیت. وہ کیسا رب ہے؟ یہ رب اپنی خود صفات بتا رہے ہیں کہ وہ کیسا رب ہے جس پر وہ ایمان لائے تھے. غالب ہے، قابل حمد ہے، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، جو مالک ہے زمین و آسمان کا. واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز، اللہ نے کلو کو جر کر دیا، ہر چیز پر کیا ہے؟ شہید، باخبر ہے، گواہ ہے. اللہ ہر معاملہ دیکھ رہا ہے. یعنی اب آپ اگر پیچھے آیات کے ساتھ ان کو جوڑیں، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کس نے کیا، کن کے ساتھ کیا، کیوں کیا، اور جس کی وجہ سے کیا اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کیسا رب ہے. تو الحمدللہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ترجمے کے اوپر غور کرتے ہیں تو واقعی وجلت قلوبہم، مومنوں کے دل جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں. وہ پھر اپنی بات اپنے ذہن کو نہیں دوڑاتے بلکہ اللہ رب العزت کی بات کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. عذاب الحریق، بے شک یقیناً انہا حرف تاکید، الذین وہ، فا اور تے اور کیا ہے؟ فاتا اور نون، فتنہ یفتنو. اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کے کئی مطلب ہیں. بیسیکلی ایذا دینا، مصیبت دینا، عذاب دینا. اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے فتنتن مصدر سے فتنہ یفتنو باب ضاد پہ آتا ہے، یعنی عذاب دینا، ایذا دینا، مصیبت دینا. اس کے اوریجنل جو معنی ہے فتنن، اس کا لکھا ہے جی لغت میں کیا معنی ہے؟ سونے کو آگ میں ڈال کر کھرا کھوٹا الگ کر لینا یا پھر آگ میں ڈالنا. تو فتنو فعل ماضی جمع مذکر، اس میں فاعل کون ہے؟ ہم. فاعل کون ہے؟ ہم. ان الذین فتنوا، انہوں نے عذاب دیا، انہوں نے ایذا دی، انہوں نے عذاب دیا، انہوں نے مصیبت ڈالی. کس پر؟ المؤمنین، حالت نصب مومنون، مومنین مومنین. اور حالت نصب کون ہوتا ہے؟ مفعول. انہوں نے مومنین کو عذاب دیا، اور کن کو؟ والمؤمناتی، اور مومن
عورتوں کو عذاب دیا. ثم پھر لم حرف نفی بھی کیسا جو مضارع پہ آتا ہے اور ماضی کے میننگ میں لے کے چلا جاتا ہے اور اسٹرانگ نفی کرتا ہے اس کی. تا واو اور با. تابا یتوبو، تابا یتوبو توبہ کرنا، تابا یتوبو. ثم پھر لم نہیں، یتوبو فاعل کون ہے؟ ہم. فاعل کون ہے؟ ہم. یہ وہی ہم ہے جنہوں نے فتنو کیا. ثم لم یتوبو، اور پھر انہوں نے توبہ بھی نہ کی. اس کے اندر بڑا لطیف بڑا پیارا میننگ موجود ہے. قربان جائیں اللہ رب العزت پہ، 20,000 لوگ زندہ جلا دیے، 20,000 لوگ، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم لم یتوبو، انہوں نے پھر توبہ بھی نہ کی. کیسا کریم رب ہے، کیسا محبت کرنے والا رب ہے، 20,000 لوگوں کو جلانے والوں کی توبہ کا منتظر ہے اور ان کے بارے میں اعلان کر رہا ہے کہ انہوں نے پھر توبہ نہ کی. اس سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ توبہ کرتے، اللہ عالم. قربان جائیں اپنے رب پہ، 20,000 لوگ زندہ. شرک کے بعد جو ظلم عظیم ہے وہ قتل ہے اور کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہ زنا ہے، نہ شراب ہے، نہ چوری ہے، نہ کرپشن ہے، نہ ڈاکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک بندے کا نا حق قتل کر دینا شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے. شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے. اور اس مجرم کے بارے میں رب فرما رہا ہے ثم لم یتوبوا، انہوں نے پھر توبہ بھی نہ کی. اشارہ کیا مل رہا ہے؟ اگر وہ توبہ کرتے، 20,000 لوگ جلا کے بھی توبہ کرتے تو رب معاف کرنے والا ہے. رب کی رحمت سے نہ تو مایوس ہونا، گنہگار ہے تو وہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. دیکھیں بھائی کتنی بڑی اشارہ موجود ہے. 20,000 لوگ قتل کیے اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ کتنے؟ ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے معافی بھی نہ مانگی. چلو ظلم تو تم نے کر لی، چلو معافی ہی مانگ لو، توبہ تو کر لو. انہوں نے توبہ بھی نہ کی. کسی پہ قطعاً حکم نہیں لگانا چاہیے کہ یہ جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گا، اس کو تو رب معاف ہی نہیں کرے گا، اس نے تو بڑا جرم کیا ہے. ایسے بندے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے یہ کون ہے جو ایسا کہتا ہے؟ جا میں نے معاف کیا، جو مرضی کر دنیا میں، اس کو پکڑ لو. جس نے یہ بات کی ہے نا اس کو پکڑ لو، یہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے. اپنے لیے ہمیں مغفرت چاہیے، دوسروں کے لیے عذاب چاہیے. ہماری یہ طبیعت ہے. اپنے لیے ہمیں جنتیں چاہیے، دوسروں کے لیے جہنم چاہیے. یہ والی بات چھوڑنی ہوگی. دعا کریں. میں نے ایک پولیٹیشین ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار اللہ اس کو ہدایت دے. پتہ ہے مجھے کیا جواب ملا؟ چھڈو جی اسی دے واسطے ہدایت دعا کیوں منگی ہے؟ نعوذ باللہ. یہ وہی بات ہے. وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. غلط ہے. فیصلہ رب کے ہاتھ میں ہے. وہ کسی عمل کے ذریعے بخش سکتا ہے. تم کون کیا جانتے ہو کل کیا ہونا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، تمہاری آخرت کیا ہے. کہہ رہا جی اسی کیوں منگی ہے ہدایت دی دعا؟ ایویں منگ دی اتنا ظلم کیتا ہے. اور بھائی یہ پڑھ لو 20,000 لوگ جلا دیے اور اللہ کہہ رہے ثم لم یتوبوا، یعنی اگر توبہ کرتے تو معاف کر دیے جاتے. دعا کیا کریں اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرما لے. اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے اس معاملے میں نرم کر دیں. خود کو فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی پاکیاں مت بیان کیا کرو. وہ اعلم، وہ بہت بہتر جانتا ہے، بمن اتقى، کون تقوی والا ہے. اپنے آپ کو ہی پاک سمجھنا اور دوسروں کے اوپر بہتان اور ان کے ساتھ، بھائی سب کا معاملہ اللہ کی کورٹ میں ہے، ہمارا بھی ان کا بھی. تو بس دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو ہدایت عطا فرما. سب سے بڑی پیاری دعا ہے اپنے لیے بھی ہدایت مانگنا، دوسرے کے لیے بھی ہدایت مانگنا. تو بھائی جو بھائی سختی دکھایا کریں ان کو یہ آیت بتایا کریں. تو بھائی قرآن میں اللہ نے کیا 20,000 بندے مار کے اللہ کہہ رہے ہیں ثم لم یتوبوا. اللہ کرے ہمارے دل دوسروں کے لیے بھی نرم ہو جائیں اس معاملے میں کہ ہم حاکم نہ بن بیٹھیں. حاکم ایک ہی ہے اور وہ کیسا ہے اس نے اپنی تعریف کروا دی کہ میں کیسا ہوں. ابھی اس کا جواب آگے آئے گا کہ وہ رب کیسا ہے، وہ کیوں یہ بات کر رہا ہے. آگے کیا ہے جی؟ یہاں بات رکھ ثم لم یتوبوا، انہوں نے پھر توبہ بھی نہ کی. وہ ہم تھے اس میں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا توبہ نہ کرنے کا؟ لہم، ان کے لیے عذاب جہنم. عذاب جہنم مرکب اضافی، عذاب مضاف اور جہنم مضاف الیہ غیر منصرف اسم. یہ زبر بتا رہی ہے کہ جر میں وہ کیا گیا، زبر کی صورت میں نظر آیا. عذاب جہنم، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟
عذاب جہنم، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ مرکب اضافی، اور ان کے لیے کیا ہے؟ آگ کا عذاب۔ یہ آگ کا عذاب کی خبر اس لیے بھی دے دی، حالانکہ جہنم بھی آگ ہی ہے سارا، لیکن چونکہ انہوں نے جو ظلم کیا، چونکہ جہنم میں ڈیفرنٹ سزائیں ہیں، جہنم میں ڈیفرنٹ سزائیں ہیں، ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہیں، لازمی نہیں کہ سارے ہی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ آپ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء والمعراج کی حدیث پڑھیں تو اس میں وہ جو واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی دریا کے کنارے پہ ہوگا، اس کے سر پہ ہتھوڑا مارا جا رہا ہوگا اور پھر اس کا سر پھٹ جائے گا، بلکہ پتھر پھینکے گا، وہ پھر پتھر رڑکتا ہوا جائے گا، فرشتہ لینے جائے گا جو عذاب والا ہے، واپس آئے گا تو وہ سر پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ڈیفرنٹ سزائیں ہیں ڈیفرنٹ معاملات کی۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنا جسم نوچ رہے ہوں گے، ایسا نہیں کہ وہ آگ میں کھڑے ہوں گے، عذاب ڈیفرنٹ طرح کے ہیں، لیکن ان کے لیے خاص عذاب ہے۔ کیوں؟ انہوں نے خود یہی کام کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کو جلایا گیا۔ بے شک الذین، وہ لوگ، وہ کیسے لوگ ہیں؟ آمنوا، ہم فاعل ہے، ایمان لائے، وعملوا، عین میم لام، عملوا، انہوں نے عمل کیے، نیک عمل کیے۔ کیسے عمل کیے؟ الصالحاتی، نیک اعمال کیے۔ اب الصالحات کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے، صالحاتن، 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 آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لام حرف جر، لہم، ان لوگوں کے لیے، اور وہ ہم کون ہیں؟ یہ دونوں کیا ہے ان کے لیے؟ جناتن، بہشتیں ہیں۔ جنت ان کی جمع ہے جناتن۔ وہ کیسی جنات ہیں؟ اب یہ جنات کی صفت آئی ہے، تو کیسی جنت ہے؟ جیم را یا مادہ جرا یجری، بہنا، تجری، تجری واحد مؤنث فعل مضارع، وہ بہتی ہے، وہ کون ہے؟ انہارو، تو اس کا فاعل کون ہے؟ الانہارو۔ نہرن کی جمع انہارو، تو نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں، تجری من تحتہا، من کس کے نیچے جی؟ یعنی اللہ ان کو کیا دے گا؟ بہشتیں دے گا، اور وہ بہشت کیسی ہے؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ذالکا، اچھا دیکھیں دور کا اشارہ ہے، بات کو کی اہمیت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ذالک الفوز الکبیر، اشارہ اور مشار الیہ، وہ اب کہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فوز کامیابی، اور الکبیر، اچھا دیکھیں یہاں دو ہو گئی، ایک تو ذالکا کا اشارہ آ گیا اور پھر کبیر بھی لگا دیا گیا، یعنی وہ ایک جو یہ سکسیس ہے، جو یہ کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی کامیاب فرما اور ہمیں بھی یہ سب عطا فرما دے۔ لشدید، ان حرف عطف، بطشن، بطشن کی مراد پکڑ، مرکب اضافی، انہوں نے بطشہ کو نصب کر دیا، تاکید کا اثر گیا۔ ان بطش ربک، آپ کے رب کی جو پکڑ ہے، لام پھر تاکید، اور شدید، بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ جو ہے یہ انا کی خبر ہوگی، بطش ربک انا کا ناؤن ہو گیا۔ آگے کیا ہے جی؟ انہو ہوا یبدئ و یعید۔ اچھا جی، انا اور یہ ہوا وغیرہ چھوڑ کے ہم پہلے بیج کی معاملہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ با اور دال اور یا۔ ابدا یبدی، باب افعال میں افعل یفعل، ابدا یبدئ، ابدا یبدئ، ٹو بگن، سٹارٹ کرنا، شروع کرنا، ابدا یبدی۔ اب یبدی سے فعل مضارع واحد مذکر، وہ شروع کرتا ہے۔ واو حرف عطف، عین واو دال، عین واو دال مادہ، آدھا یعیدو سلاسی میں لوٹنا، رجع یرجع سیم میننگ میں ہے، اور باب افعال میں اعادہ یعیدو لوٹانا، ٹو ریٹرن، ایک ریٹرن ہونا اور دوسرا ریٹرن کرنا، تو وہ یعیدو، اور وہ لوٹاتا ہے، یعنی انسان کو وجود میں بھی وہی لاتا ہے
وَيُعِيدُ اور اسے واپس لوٹائے گا، یعنی جب مر جائے گا اور دوبارہ زندہ ہوگا تو پھر وہی زندہ کرے گا، وہی اسے واپس بھی لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تھوڑا سا، اس میں سے فاعل کون ہے؟ ہوا کو باہر لے آئیں، اس کے اوپر انا کا اثر ڈالیں، کیا بن گیا؟ انہ یبدئ و یعید۔ لیکن اب یہ دوسرا ہوا کیا ہوا؟ یہ جو سیکنڈ ہوا آیا ہے اس جملے میں تخصیص کا میننگ کہ صرف وہی ہے جو شروع کرتا ہے اور وہی ہے جو لوٹاتا ہے، یعنی وہ جو وہی کا میننگ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوا کیا، ان دونوں کے بیچ میں فاصلہ قائم کیا گیا، اور جو خبر ہے اس خبر سے مناسبت رکھتی ضمیر بیچ میں لے آئی گئی، جیسے اولئک ہم المفلحون، کہ وہی کامیاب ہونے والے ہیں، تو وہی کے میننگ کے لیے اولئک سے مناسبت رکھتی ایک ضمیر لائی گئی جو اپنی خبر کو کی بھی پیروی کر رہی ہے، تو یہ وہ میننگ ہے۔ صحیح ہے جی، تو وہی ہے جو شروع کرتا ہے اور وہی ہے جو لوٹاتا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ واہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے جو کیا کرتا ہے؟ بخشنے والا ہے، اور کیسا بخشنے والا ہے؟ بہت بخشنے والا ہے۔ غافرن بھی بخشنے والا ہوتا ہے اور غفورن ہوتا ہے بہت بخشنے والا، بار بار بخشنے والا، بار بار مغفرت قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ غفورن وہ بہت بخشنے والا ہے، اور وَهُوَ الْوَدُودُ، ودود کیا ہوتا ہے جی؟ محبت کرنے والا، اور وہ محبت کرنے والا ہے۔ ود یودو، اس سے فعل نکلتا ہے احب یحبو، اسی سے ہے ود یودو، سیم میننگ میں محبت کرنا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بہت معاف کرنے والا ہے اور کیسا ہے؟ بہت محبت کرنے والا ہے۔ آگے جی، ذو العرش المجیدی، مجیدو، ذو العرش المجید، ہاں جی ذو العرش المجید ہی ہے، ذو العرش المجید۔ ذو کیا ہے جی؟ والا، اور عرش، عرش والا ہے اور کیسا ہے؟ اب یہ المجید حالت رفع میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ کس کے بارے میں ہے؟ ہاں جی، یہ اسی ذو، دونوں ذو العرش المجیدی، وہ بزرگی والا ہے اور عرش والا ہے، ذو العرشی۔ دیکھیں اسی لیے میں تھوڑا وہ ہوا، کیوں میں آپ کہہ رہا تھا نہیں مجیدی ہوگا، میں سمجھ رہا تھا یہ اس کی صفت آئے گی، لیکن کیا ہے کہ یہ ذو کی صفت ہے، یعنی کیوں یہ حالت رفع میں ہے اور ذو بھی حالت رفع میں، وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کی صفت ہے۔ اگر یہ ہوتا زیر میں تو پھر عرش کی بات ہوتی، لیکن یہ اسی ذو کی ہے کہ وہ بزرگی والا ہے اور کیسا ہے؟ عرش والا ہے، کہ اس کا عرش بھی ہے اور وہ بزرگی والا۔ آگے کیا ہے جی؟ فعال لما یرید، فعال لما یرید، فعال، اب یہ کرنے والا جو ہوتا ہے نا فاعل، یہ اس کا مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی فاعل کرنے والا، اور فعال بڑے زور سے کرنے والا، شدت کے ساتھ کرنے والا، فعال، اور وہ کرنے والا ہے ما صلہ، جو ارادہ یریدو، چاہنا، چاہنا، یعنی میں کہتا ہوں ما تریدو، what do you want، اب یہ اس میننگ میں ہے what do you want، ما تریدو، ارادہ یریدو، باب افعال۔ اب یہ چاہنا، ایک چاہنا ہوتا ہے کوئی سالڈ چیز چاہنا، ایک وہ چاہنا ہے جو ارادہ کرنا، خواہش کر لینا، ارادہ یریدو۔ ہاں جی، نہیں وہ ارید دو ہے، پتہ نہیں وہ کون سا ارید دو ہے۔ ہاں جی، اچھا میں نے اس کی وہ کبھی غور نہیں کیا، شکریہ جی آپ کی طرف سے۔ اریدو تو میں چاہتا ہوں تو آئی وانٹس، اریدو سے ٹھیک ہے جی، ارادہ یریدو، اریدو اسی سے ٹھیک ہے جی، واحد متکلم کے لیے کہ آئی وانٹ،
فعال لما یرید، لام حرف جر ما کے اوپر آیا، وہ کرتا ہے، لام حرف جر اس کے پورے اس کو مجرور کر دیا، جو چاہتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کسی کی روک ٹوک نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ هل اتاک حدیث الجنود، هل اتاک حدیث الجنودی، ہل حرف استفہام کوشچن ہو رہا ہے، کیا، اتاکا حمزہ تا یا مادہ، فعل ماضی، واحد مذکر کے مؤنث، واحد مذکر، یعنی وہ اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، اتا یاتی آنا، اتا یاتی ٹو کم، ہل اتا کیا وہ آیا۔ اب ہمیں فاعل تلاش کرنا ہے کہ فاعل کون ہے، بظاہر اگر یہاں تک رکے رہے تو فاعل کون ہے، ہوا کہ وہ آیا، لیکن اگر ہم جملے میں آگے جائیں تو ہمیں فاعل ملتا ہے، فاعل کی پہچان کیا ہے، حالت رفع ہونا، اور وہ کیا ہے، حدیثوں کا جو جو حالت رفع حالت ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے۔ ہل اتا حدیث الجنودی، حدیث الجنود مرکب اضافی، جنودی جر جا رہا ہے، یہ جندن کی جمع ہے جنود، لشکر، فوجیں، اور جندیون کہتے ہیں ایک فوجی کو، تو یہ لشکروں کی، یعنی یہ جنودن ایک جمع ہے کہ لشکروں کی خبر۔ ہل اتا حدیث الجنودی، کیا خبر پہنچی، کیا بات پہنچی، حدیث الجنودی مطلب کس کی، لشکروں کی بات پہنچی، کب کہاں تک پہنچی، کس تک پہنچی۔ اب ہمیں مفعول چاہیے، وہ مفعول کیا ہے، انتا، کیا آپ تک لشکروں کی خبر پہنچی، اور چونکہ مفعول ساتھ جڑا ہوا ہے، ضمیر کی صورت میں مفعول نصب ہوتا ہے تو یہ نصب کی ضمیر ہے۔ ہل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ تک لشکروں کی خبر پہنچی۔ اب آگے کیا بات آ رہی ہے، فرعون و سمودا، وہ لشکر کون سے ہیں، اب یہ بدل آ رہا ہے، یہ جنود کا کیا ہے، بدل، کہ وہ کون سے لشکر ہیں، کن کے لشکر ہیں۔ بدل ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت جر میں ہے، اور فرعون اور سمود بھی دونوں حالت جر میں ہیں، یعنی کیا آپ تک فرعون اور سمود کے لشکروں، ان کی فوجوں کی خبر پہنچی جو انہوں نے لوگ تیار کیے ہوئے تھے، جمع کیے ہوئے تھے۔ آگے کیا ہے جی، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ الذین کفروا فی تکذیب، اب یہ الذین کفار مکہ کی طرف ہے، بیسیکلی یہ سورہ ان کو سنا دی گئی جو عذاب صحابہ کو وہ دیتے تھے، اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ عز و جل نے سورہ اتاری جس میں ایک اصحاب الاخدود کا واقعہ سنا دیا کہ انہوں نے بھی ظلم کیا تھا اور ان کی سزا پھر کیا ہوئی، اور اس سے ایک صحابہ کو ایک حوصلہ بھی دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاملات کو سنبھالنے والے ہیں۔ پھر ایک اور قوموں کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی ایسا کیا تھا، یعنی وہ بھی ایسے قومیں تھیں جنہوں نے تکذیب کی، نافرمانی کی، اور سزا کیا ملی، غرق ہو گئے، برباد ہو گئے۔ پھر بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ کیسے ہم کفار مکہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد میں آنے والی آیات اس طرف ریٹرن ہو رہی ہیں۔ بلکہ الذین، یعنی وہ لوگ، کفروا، کافارا مادہ، فعل ماضی جمع، فعل ماضی جمع، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کفر سے مراد کیا کیا، جنہوں نے انکار کر دیا، فی تکذیب حرف جر، اور تکذیبی نام نکرہ دیکھ رہے ہیں، یعنی نکرہ ہونے سے مراد کیا ہے کہ ان کا جو جھٹلانا ہے اس کی تعظیم کو بڑھا دیا گیا کہ انہوں نے بہت بڑی بات کو جھٹلا دیا، ان تک اتنی خبریں بھی پہنچیں، اس کے باوجود انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا، کیونکہ جس کو جھٹلایا جا رہا ہے اس کی خبر اگلی آیات میں آئے گی، یعنی انہوں نے ایک بہت بڑی بات کو جھٹلا دیا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ واللہ من ورائہم محیط، واو حرف عطف، واللہ اور اللہ
من ورائہم. اب یہاں پہ لفظ آ گیا وراءن. وراءن ایک ایسا ورڈ ہے جو آپ کے اطراف کے میننگ دیتا ہے. یہ آپ کے آگے بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کے دائیں بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کے بائیں بھی ہو سکتا ہے. قرآن پاک میں وراء لفظ جو ہے یہ ڈفرنٹ میننگ میں یوز ہوا ہے. اچھا یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کبھی ورا ورا کہتے ہیں, ورا ورا. ورا ورا کسے؟ پیچھے, پیچھے دیکھو. تو ورا ورا اس طرح یوز ہوتا ہے. واللہ من ورائہم محیط, اور اللہ من ورائہم مرکب اضافی, ورائہم ان کے پیچھے. اب یہاں پہ پیچھے نہیں ہے چونکہ اگلا ورڈ اس کو کنفرم کرے گا کہ کس طرح سے. میں نے اسی لیے آپ کو پہلے ورا ایکسپلین کر دیا کہ یہ آپ کے چاروں طرف ہو سکتا ہے. واللہ من ورائہم, من حرف جر, من نے مضاف کو جر کر دیا. من ورائہم, اللہ ان کے, ابھی تو کسی بھی طرف ہے لیکن یہ ورڈ آ رہا ہے محیطن. محیطن کا مطلب کیا؟ احاطہ کر لینا. یعنی اللہ نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہوا ہے, اللہ نے ان کو چاروں طرف سے ان کا احاطہ کر لیا ہوا ہے. اس کا جو وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نہ وہ ٹال سکتے تھے نہ وہ اس کو عاجز کر سکتے تھے, تو اللہ نے اس سزا کے تحت ان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے. اس سے اب ورڈ نکلتے ہیں احاطتن. باب تفعیل میں جاتا ہے احاطہ یحیط, اس کا مطلب ہوتا ہے احاطہ کرنا. اب دیکھیں یہ مصدر آ رہا ہے اور اس مصدر سے فعل بھی نکلتا ہے احاطہ یحیط, احاطہ کر لینا, گھیر لینا. اگلی آیت کیا ہے جی؟ بل ہوا قرآن مجید, بلکہ نہیں. اب وہ تکذیب جس کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہوا قرآن مجید, بلکہ وہ عظیم الشان قرآن ہے, بلکہ وہ بزرگی والا قرآن ہے جس کی وہ تکذیب کر رہے ہیں. تو یہ جو فی تکذیب نکرہ کیا گیا تھا اس کا جواب آیا کہ وہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کو جھٹلا رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کو پچھلی قوموں کے واقعات سنا دیے, معاملات بتا دیے, اس کے باوجود وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ, یعنی ان کو بتا دیا گیا کہ پچھلی قوموں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو ان کو کیا سزا بھگتنی پڑی. انہوں نے انبیاء کا انکار کیا, ان کو عذاب بھگتنا پڑا, ان کو ہلاکت بھگتنی پڑی. تو وہاں انہوں نے بھی یہی کام کیا جو کفار مکہ تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں بل ہوا قرآن مجید, جس تم جھٹلاتے ہو وہ بزرگی والا قرآن ہے, بڑی عظیم الشان کتاب ہے. اور وہ کیسی کتاب ہے؟ فی لوح, وہ لوح میں کیا ہے؟ محفوظ ہے. فی کی وجہ سے وہ حرف جر چلا گیا, یہ متعلق خبر ہے. ہوا مبتدا, قرآن مجید خبر, فی لوح محفوظ اس کے متعلق بن گیا کہ خبر کے متعلق کہ وہ قرآن مجید کہاں ہے. اچھا لوح کہتے ہیں تختی کو, کیا کہتے ہیں جی؟ لوح تختی کو. تو وہ اس جہاں پہ یہ لکھا ہوا وہاں پہ محفوظ ہے. محفوظ سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہوا ہے. قرآن پاک محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گا تا قیامت, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ اٹھا لیا جائے گا, بالکل اس دنیا سے جو ہے وہ قرآن کا نالج اٹھا لیا جائے گا. شان نزول اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام پہ جب ظلم و زیادتی ہوتی رہی تو آپ کے پاس وہ شکایات لے کر آیا کرتے تھے کہ جی ظلم بہت ہو رہا ہے, بہت زیادتی. مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں بعض لوگ یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ کاش ہم صحابہ کے دور میں پیدا ہو جاتے. کہتے ہیں یہ جہالت کی بات ہے, یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے اور اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا وہ بہت مشکل تھا, بہت مشکل دور تھا. ابو جہل کیا قرآن نہیں سمجھتا تھا؟ سمجھتا تھا, ہدایت نہیں حاصل کرا. ابو طالب کو کیا قرآن سمجھ نہیں آتا تھا؟ ہدایت نہیں تھی, کفر کے اوپر موت ہوئی. تو یہ جو چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جو تکبر اور اس وقت موجود تھی چیزیں, انہوں نے ہدایت سے دور رکھا. تو یہ گمان کر لینا کہ میں اس وقت ہوتا تو میں بھی مسلمان ہوتا. تو عمر بن خطاب بھی 6 سال بعد اسلام لائے تھے, 6 سال انہوں نے بھی بڑا زور لگایا. تو یہ بات کہہ دینا ایک غلط فہمی کی بات ہے. بس شکر ادا کیا کرے یا اللہ تیرا احسان ہے, ایک تو نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, پھر اسلام پر پکا رکھا. یہیں دیکھ لیں ادھر دور میں جانے کی کیا بات ہے. یہ ہندو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ان کو نہیں اسلام سمجھ آتا, کیوں نہیں مان لاتے؟ تو بس اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تیرا بڑا احسان ہے
کہ ہمیں زور نہیں لگانا پڑا، ہمیں امتحان میں ہم پڑھے ہی نہیں کہ فیصلہ کریں یہ ہے یا وہ ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو کیا ہوا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی اور صحابہ کرام کو تسلی دی کہ آپ بے فکر رہیے، کہ اس میں واقعہ سنا دیا گیا کہ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں وہ پکڑے جائیں گے۔ پھر وہ بدر کے کنویں میں سارے کے سارے پھینکے گئے، جو ظلم و زیادتی کے بڑے پردھان منتری تھے ان کو اس میں پھینکا گیا، وہ سب کے سب وہاں پہ بڑے بڑے مکہ کے سردار جو تھے وہ وہاں مارے گئے۔ تو اس کا نتیجہ نکل آیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صحابہ کو حوصلہ دیا کہ پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور اللہ محبت کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ ودود ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب آ کے رہے گا۔ پھر جی یہاں پہ قسمیں کھائی ہیں، یہاں پہ بروج کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اس کے لیے آسمان کے 12 حصے مقرر کر لیے، آسمان پر ستاروں کے اجتماع سے مختلف اشکال نمودار ہوتی ہیں، اب آسمان کے مجوزہ 12 حصوں میں سے ہر حصہ کی اسی شکل سے نام اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا کہیں ستاروں کے ملنے سے بیل کی صورت پیدا ہوئی تو وہ برج سور، اور برج سور اس کا نام رکھ دیا گیا، مچھلی کی صورت پیدا ہوئی تو برج حوت نام رکھ دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سورج کے بعض برج میں رہنے سے دن رات برابر ہو جاتے ہیں، اور بعض میں رہنے سے دن گھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض میں رہنے سے دن بڑھنے لگتے ہیں۔ نزول قرآن سے پہلے بھی عرب آسمان میں اس قسم کے برجوں کے قائل تھے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اشعار سے پتہ چلتا ہے۔ تو یعنی برجوں کی یہ تفصیل ہے، اس کی مزید بھی تفصیل ہے، آپ تفاسیر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری قسم والیوم الموعود، اس سے مراد ہے کہ وعدہ کیے ہوئے دن کی، اس سے مراد یوم قیامت ہے، جس کا تمام انبیاء علیہم السلام کی معرفت، سزا و جزا کے لیے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے۔ تو اس وعدے کے دن کی قسم کھانے سے اپنے وعدے کا وثوق دلانا مقصود تھا کہ وہ ہو کے رہے گا۔ تیسری قسم وشاہد و مشہود، شاہد کی اور قسم ہے مشہود کی۔ اب شاہد سے کیا مراد ہے اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ لغت میں شاہد کے معنی سامنے ہونے والے کے ہیں اور پاس آنے والے کے اور گواہی دینے والے کے۔ مشہود کے معنی ہے حاضر کیا گیا۔ چونکہ یہ الفاظ بھی بڑے وسیع المعنی ہے، اس لیے اس کے مراد میں مفسرین نے متعدد اقوال لکھے ہیں، یعنی اس کے بارے میں ڈیفرنٹ اقوال ہیں۔ جو انہوں نے چنا، جس کو انہوں نے کہا میں وہی ایک کر دیتا ہوں، مگر اکثر اکابر مفسرین نے شاہد سے مراد یوم جمعہ کا دن بیان کیا ہے اور مشہود سے مراد یوم عرفہ کا دن لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی آپ مزید تفصیل بھی تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں آپ کو اس کو کافی ڈیٹیل ملے گی۔ آگے جی قتل اصحاب الاخدود کا واقعہ۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ خندقوں والے ہلاک ہو گئے۔ گزشتہ ابتدائی آیات میں قسمیہ کلام کے ساتھ سورہ کی ابتدا فرمائی گئی اور 4 قسمیں کھائی گئی تھیں، یعنی قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی یعنی قیامت کے دن کی، اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی یعنی یوم الجمعہ کی، اور قسم ہے اس دن کی جس دن لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، یوم عرفہ کی۔ ان چاروں چیزوں کی قسم کھا کر آگے ان آیات کی جواب قسم ہے کہ اصحاب الاخدود یعنی خندق والے، جنہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھود کر آگ سے بھریں اور بہت سے ایندھن ڈال کر ان کو دہکایا، وہ مغضوب و ملعون ہوئے، اور خود یا اخدود کے معنی گڑھے کے ہیں، کھائی اور خندق کے۔ خندقوں والوں کا واقعہ، یہ اصحاب الاخدود کی جنہوں نے خندق کھود کر آگ دہکائی ہوئی اور ایمانداروں کو ایمان لانے کے جرم میں آگ میں ڈالا تھا، کون لوگ تھے؟ اس سلسلہ میں مفسرین نے متعدد واقعات نقل کیے، مگر صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند احمد اور سنن نسائی میں جو قصہ مذکور ہے وہ زیادہ مشہور ہے اور وہی یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گزشتہ زمانہ میں ایک کافر بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بہت بوڑھا ہو گیا تو ایک روز اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور موت کا وقت قریب ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ ایک فہیم و سمجھدار لڑکا میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا فن ساحری سکھا سکوں، یعنی اس کو اپنا جادو سکھا دوں، اپنی زندگی میں ہی کامل کر دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے سپرد کر دیا اور اس ساحر نے اسے سحر کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ بادشاہ کے محل اور ساحر کے مکان کے درمیان راہب یعنی عیسائی عابد تھا، اس کا زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی دین تھا، اور یہ راہب اسی دین پر قائم تھا اور عبادت گزار آدمی تھا۔ ایک مرتبہ لڑکا اس راہب کے پاس چلا گیا اور اس کی باتوں اور اس کے طریقوں کو دیکھ کر بہت مسرور ہوا، اس کے پاس آنے جانے لگا۔ تو اب ساحر اور بادشاہ کے ہاں مقررہ وقت میں آمد و رفت میں تاخیر ہونے پر وہ لڑکے پر برا فروختہ اور ناراض ہوئے، یعنی اب وہ چونکہ راہب سے ملتا، اس کی ملاقات کی وجہ سے تاخیر ہونی شروع ہو گئی کہ وہ جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا۔ تو جب وہ بار بار پہنچتا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کا استاد تھا تو وہ ناراض ہوتا، بھئی تم کلاس میں دیر سے کیوں آئے ہو؟ لڑکے نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ راہب نے
اس راہب نے کہا کہ اس معاملے کے مخفی رکھنے کی صورت صرف یہ صورت ہے کہ جب بادشاہ پر باز پرس کرے تو یہ عذر کر دینا کہ ساحر کے ہاں دیر ہو گئی، اور جب ساحر ناراض ہو تو کہہ دینا کہ بادشاہ کے پاس تاخیر ہو گئی۔ یعنی ساحر اسے راہب نے بتا دیا کہ تم اسے کیسے بتانا کہ اگر وہ تم سے ناراض ہو تو کہنا بادشاہ نے پکڑ لیا تھا، بادشاہ ناراض ہو تو کہنا جادوگر نے پکڑ لیا تھا۔ اب غرض یہ ہے، یہ سلسلہ عرصہ دراز تک یوں ہی چلتا رہا۔ ایک مرتبہ لڑکے نے دیکھا کہ راہ میں ایک بہت ہیبت ناک اور عظیم الجثہ درندہ لوگوں کی راہ روکے ہوئے ہے، کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے۔ لڑکے نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانچ کروں آیا ساحر کا مذہب سچا ہے یا راہب کا۔ یعنی اس کے سامنے ایک مشکل آئی، ایک عظیم الجثہ کوئی چیز آئی، اب وہ اس کو ہٹانا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس کے ذریعے جانچ کرتا ہوں کہ جادوگر سچا ہے یا یہ مولوی سچا ہے جو ساحر تھا، یعنی وہ جو اس کو تعلیم دیتا تھا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا خدایا اگر تیرے نزدیک ساحر کے مقابلے میں راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے جانور کو پتھر مارا، پتھر کا لگنا تھا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ لڑکا چل دیا اور راہب سے سارا ماجرا جا کر سنایا۔ راہب نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ یعنی اب کیا ہوا، اس نے پتھر مارا، اس نے دل میں سوچا کہ اگر میرے پتھر لگنے سے یہ جانور بھاگ گیا تو پھر راہب سچا ہے، وہ جو مولوی تھا عیسائی یہ سچا ہے، اور اگر نہیں بھاگا تو اس کا مطلب ساحر سچا ہے اور راہب جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اب اس نے یہ خبر جا کے دی ساحر کو بھی میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، راہب کو۔ تو اس نے کیا کہا کہ بھئی اب تمہارے سامنے چونکہ معاملہ جو ہے وہ آشکار ہو گیا، اب تمہیں ایک امتحان میں ڈالا جائے گا۔ لوگوں نے لڑکے کی اس جرت کو دیکھ کر چرچا کیا اور کہنے لگے کہ اس کو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ یعنی وہ پتھر مارنے سے انہوں نے اندازہ کیا کہ کوئی اس لڑکے کے اندر بڑا حیرت انگیز معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ یہ سن کر اس کے پاس اندھے اور کوڑے آنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اپنے علم کے زور سے ہم کو اچھا کر دو۔ اچھا یہاں سے ایک اور بات بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی شعبدہ باز کوئی ڈرامے کے ذریعے تکا بھی لگ جائے اس کا تو لوگ اس کو ولی بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں بغیر کسی کی آفینس کے، عمران خان نے سجدہ کیا جا کے مزار کے اوپر، آپ کو پتہ ہے اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ مزار ہے جہاں سجدہ کرنے سے عمران خان وزیر اعظم بنا ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ اس کی تشریح اور تبلیغ کی جا رہی ہے، اعاذ باللہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اب دیکھیں غلط فہمی، اسی لیے علماء کئی جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو کمزور الایمان ہے وہ تو تعویذ کو چھیڑے ہی نہ، کیوں اس کا ایمان سارا تعویذ پہ چلا جائے گا، بھئی یہی ہے وہ جو کر رہا ہے۔ تو اس لیے بچنا چاہیے ان باتوں سے کہ بھائی یہ شعبدے وعبدے ایسے ہوتے، لیکن یہاں معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس بچے سے اللہ بہت بڑا کام لینے والے ہیں۔ بادشاہ اب یہاں سے ہوا یہ کہ جی بادشاہ کا ایک درباری مصاحب نابینا ہو گیا تھا، اس نے جو لڑکے کا چرچا سنا تو تحفہ طائف کا بہت بڑا سامان لے کر اس کے پاس آیا اور تحفے پیش کرتے ہوئے بینا کر دینے کی درخواست کی۔ لڑکے نے جواب دیا میں کچھ نہیں ہوں اور نہ مجھ میں یہ طاقت ہے، بلکہ شافی مطلق تو اللہ عز و جل واحد ہے، بس اگر تو ایمان لے آئے اور اس کے واحد یکتا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے تو میں ضرور تیری سفارش کر دوں گا، یعنی اس کے لیے دعا کر دوں گا۔ اب یہاں سے وہ معاملہ بگڑا کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تبلیغ کر دی۔ درباری یہ سن کر اللہ واحد پر ایمان لے آیا اور بت پرستی سے تائب ہو کر دین عیسوی میں داخل ہو گیا جو اس وقت حق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی اور وہ دیکھنے لگا، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اگلے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے نابینا کو بینا پایا، تب بادشاہ نے سوال کیا کہ اپنے بینا ہونے کی حقیقت بیان کر، تو اس نے جواب دیا میرے رب نے مجھ کو شفا دی۔ کافر بادشاہ نے کہا تیرا رب تو میں ہوں، کہاں کیا میں نے تجھ کو اچھا کر دیا؟ درباری نے جواب دیا نہیں، یعنی بادشاہ ایک ٹائم کے لیے خوش ہو گیا کہ شاید میرا کارنامہ ہے، تیرے اور میرے کل جہاں کے پروردگار نے اچھا کر دیا، یعنی اس نے بتا دیا کہ کس نے کیا، اس نے جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ بادشاہ نے غصہ میں آ کر کہا میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ درباری نے کہا ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور تمہارا ہم سب کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس درباری کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا۔ آخر اس درباری نے لڑکے کا پوری سٹوری اس کے سامنے کھول دی کہ وہ ایکچولی میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو جادو کے ذریعے اندھوں کو بینا اور مبروس کو اور جزامی کو شفا دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا مجھ میں یہ طاقت کہاں سے ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کے شفا دینے سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا اور کوئی رب ہے؟ لڑکے نے کہا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یکتا اور واحد ہے، تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس لڑکے کو عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ آخر اس نے راہب سے متعلق تمام واقعہ کہہ سنایا۔ تب بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے، یعنی لڑکے کو مجبور کیا اس نے، مگر راہب
بلکہ اس نے راہب کو مجبور کیا کہ وہ یہ تبلیغ بھی چھوڑ دے اور اس سے مڑ جائے، مگر راہب نے کسی طور پر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تب بادشاہ نے راہب کے سر پر آرا چلوار کر اس کو شہید کر ڈالا۔ لڑکے کو قتل کرنے میں بادشاہ کی ناکامی۔ اب لڑکے سے کہا تو راہب کے دین سے پھر جا، لڑکے نے بھی صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے گرا دو۔ اب لڑکے سے کہا کہ تو اپنے راہب کے دین سے پھر جا، اس نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اسے چوٹی سے پھینکوانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا تاکہ وہ وہاں سے پاش پاش ہو جائے۔ جب سرکاری آدمی لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، الہی تو ان لوگوں کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ اسی وقت وہ پہاڑ زلزلہ میں آ گیا اور سرکاری آدمی گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت بچ کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا اللہ نے ان کے مقابلہ میں میری مدد کی۔ تب بادشاہ بہت غضبناک ہوا، حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور دریا میں غرق کر دو۔ سرکاری آدمی اس کو دریا کے بیچ میں لے گئے۔ پھر لڑکے نے وہی دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پھر وہاں پہ نجات دے دی۔ فوراً ہی دریا میں جوش آیا، وہ سب غرق ہو گئے۔ لڑکا بچ گیا اور صحیح سلامت بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے پھر وہی سوال دہرایا، لڑکے نے پھر وہی جواب دیا۔ اب لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ، اس طرح تو مجھ پر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا، البتہ جو ترکیب میں تمہیں بتاؤں اس کو اختیار کر لے تو بے شک تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے سے وہ تدبیر دریافت کی۔ لڑکے نے کہا تو شہر کی تمام مخلوق کو بلند جگہ پر جمع کر، سب کے سب جمع ہو جائیں اور اس وقت مجھ کو درخت پر لٹکا دے اور میرے ترکش سے تیر لے کر اور پڑھ کے میرے سینے پر تیر مارنا، بسم اللہ رب الغلامی، بسم اللہ رب الغلامی، اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، تب میں مر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے لڑکے کے قول پر عمل کیا۔ جب تمام شہر جمع ہو گیا تو لڑکے کو سولی پر لٹکا دیا اور لڑکے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کر اس کو تیر مارا۔ لڑکا تیر کھا کر جاں بھاگ ہو گیا۔ مخلوق نے جو یہ دیکھا تو سب نے ایک دم بآواز کہہ دیا، آمنا برب الغلامی، آمنا برب الغلامی، ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لائے، اور سب نے دین عیسوی جو اس وقت دین حق تھا اسے قبول کر لیا۔ میجر یہ ہے کہ یہ وہ سٹوری ہے، اس پورے کے پیچھے آگے بھی لکھی ہوئی ہے، بس یعنی رزلٹ کیا ہوا، ایک حکمت کا معاملہ تھا۔ لڑکے نے بیسیکلی کیا، اللہ نے اسے بہت بڑا کام لے لیا۔ ان سب نے دیکھا اس بادشاہ نے اس پہ تیر پہ کیا پڑا، اور لڑکوں نے جو عوام تھی وہ جان چکی تھی کہ بادشاہ نے بہت دفعہ اسے مارنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ تو اب اس لڑکے کے بتائے ہوئے جملے کے اوپر وہ کامیاب ہو گیا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ اصل تو رب وہی ہے جس کے نام سے اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا، وہ ایمان لے آئے، وہ پورے لوگ ایمان لے آئے۔ اس سے جو ہے پھر بادشاہ صاحب جو ہے وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کیا، خندقیں کھدوائیں اور ان تمام لوگوں کو اس میں زندہ جلا دیا۔ اسی میں ایک جگہ اور واقعہ بھی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نومولود بچہ یا جو کیا جو جھولی میں جو بچہ ہوتا ہے وہ جو بولے ہیں، میرے خیال ہے 3 ہے ٹوٹل۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، دوسرا یوسف علیہ السلام کا گواہ، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ عورت چھلانگ لگانے سے کترا رہی تھی تو اس بچے نے کہا لگا دے چھلانگ، آگے کامیابیاں ہیں کامیابیاں ہیں۔ تو اس بچے کے کہنے پہ اس عورت نے بھی چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ واقعہ کبھی وہ حدیث میرے سامنے آئی تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، لیکن میں نے یہ پڑھی ہے۔ کوشش کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو باتیں شیئر کروں وہ یعنی صحیح اور درست ہوں، کوئی قصے کہانیاں یا ضعیف روایات، یا بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم پر رحم فرمانا، ہمیں بھی موت ایمان پر دینا، ہمیں کسی امتحان اور فتنے سے بچانا، ہمیں ظلم سے بھی بچانا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔